وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین کرام، سورہ المعارج آیت نمبر 22 سے 24۔ آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی کے صحیح مقصد کا تعین کر چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بے صبر اور لالچی پیدا ہوا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے مصیبت یا مالی نقصان پہنچے تو گھبرا جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے بھلائی یا مالی فراخی حاصل ہو تو بخل کرتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ معارج آیت نمبر 22۔ الا المصلین، مگر نمازی، نماز پڑھنے والے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ جو اپنی نماز پر ہمیشگی قائم رکھنے والے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال میں ایک حصہ ہے معلوم، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، للسائل والمحروم، اور وہ مانگنے والے اور محروم محتاج، والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ لوگ جو ہیں روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں جس سے بے خوف ہوا جائے، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی منکوحہ بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی مملوکہ کنیزوں کے، فإنہم غیر ملومین، سو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، فمن ابتغى وراء ذلك، جو ڈھونڈے گا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ، فاولئک هم العادون، تو یہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، تذکرہ ہو رہا ہے اور تذکرہ شروع ہوا تھا کہ ان الانسان خلق حلوعا، کہ انسان جو ہے کم ظرف ہے، بے ہمت ہے، کمزور ہے، اور لیکن اس کے بارے میں نے بات بھی کی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور میں آپ کو یہ یعنی آج جو ہے دوبارہ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ الا المصلین، مگر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات جو ہے نوٹ کرنے کی ہے، انسان جب ظاہری دنیا میں آتا ہے تو اس کے آگے جو ہے دو راستے ہوتے ہیں۔
ایک خواہشات نفس کا راستہ سامعین اکرام، اور ایک جو ہے اللہ کی رضا کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلنے میں نجات بھی ہے، چین بھی ہے، اور فلاح بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ انسان اپنی معراج اس وقت حاصل کرتا ہے جب یہ رب کی رضا کے راستے پر چلتا ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اب رب کی رضا کے طالب تو وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے طالب ہوں، کیونکہ اللہ کے طالب ہی رب کی رضاؤں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ بات جملہ نوٹ کر لیں آپ۔ یعنی وہ شخص جو طالب مولا نہیں ہے، جو اللہ سے ملاقات کی جن کو امید نہیں ہے، اور یہ الفاظ جو میں نے ابھی کہے ہیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ وہ لوگ لا یرجون لقاءنا جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اس دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اور جو میری احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان، وہ پشتوں میں ایک بہت اچھی مثال ہے کہ انسان یا صورت د رحمان دے یا صورت د شیطان دے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان یا تو رحمان کی صورت ہے یا شیطان کی صورت ہے، اور یہ بات سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائی باتوں میں کہا کہ انسان کے سامنے جب یہ ہوش سنبھالتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک خواہشات کا راستہ اور ایک اللہ کا راستہ۔ اللہ کے راستے پر وہ شخص نہیں چلے گا جس کی منزل اللہ نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ ذرا نوٹ کریں نا، جس کی منزل اللہ نہیں ہے وہ کیوں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے گا؟ آج کا ماحول آپ دیکھ لیں کہ ہم خواہشات نفس کے راستے پر چل رہے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں، کیوں ہم آخر اللہ کے راستے پر چلیں؟ یہ بھی ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے نا۔ آپ دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ایک دکھ بھری داستان ہے اور بہت ایک رنجیدہ کرنے والی بات ہے کہ لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر خواہشات نفس کے راستے پر چلتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ یعنی تقاضائے نفس کو کوئی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ نفسانی تقاضے اور خواہشات کو لوگ حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس راستے پر چلنا بھی چاہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہماری ساری دوڑ دھوپ اسی کے لیے، نفس کا بندہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو نفس کے بندے ہیں اور نفس کی بندگی کرنا چاہتے ہیں یا کرتے چلے جانا چاہتے ہیں۔ یہ بات جو ہے سامعین کرام بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ یہ بات میں آپ کو یعنی خوب سوچ سمجھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنا بہت تشویشناک ہے کہ ہم نفسانی خواہشات کے راستے پر چل رہے ہیں اور چلتے چلے جانا چاہتے ہیں، اور اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے کو لوگ بھلا چکے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے جو کہ اس راستے پر چل رہے ہیں، جن کی منزل اللہ ہے اور وہ اس راستے پر چل رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں۔ تو جب ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ انسان اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر وہ گمراہی کے راستوں پر چلتا ہے۔ گمراہی کیا ہے؟ خواہشات نفس ہیں۔ یہ بات آپ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ بہرحال کامیاب انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اور اصل میں بات شروع ہوئی تھی کمزور
ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان جو ہے کم ہمت، بزدل اور پیدا ہوا ہے۔ تو لیکن اب یہ ہے نا کہ آپ کو میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ انسان اگر خواہشات نفس کے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو یا خواہشات نفسانی کو اس نے اپنا خدا بنا لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ اس سے نجات نہیں پا سکتا، یعنی کمزوری کو یہ اپنی بہادری میں بدل سکتا ہے، اپنی کمزوری کو یا کم ہمتی کو اعلیٰ ہمت اور بہادری میں بدل سکتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ایسا کیسے ہوگا کہ ہم خواہشات نفسانی کے چنگل سے باہر آ کے اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں؟ تو ایسا کرنا سامنے کا نام بہت آسان ہے، یعنی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ایک سیدھا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ تو سیدھا ہوتا ہے اور ٹیڑھا تو ٹیڑھا ہی ہوتا ہے۔ سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ کو آپ اپنا مقصد حیات بنا لیں، یعنی اچھا پھر یعنی اللہ کی، جب میں یہ بات کہتا ہوں نا کہ اللہ کو مقصد حیات، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ملاقات، اپنے تقرب، اپنے دیدار کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اگر آپ یہ منازل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور انسان کی معراج ہی یہی ہے، اللہ انسان کی معراج ہے کہ یہ اللہ کی دربار میں پہنچ جائے یا اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کا اہل کر لے، یہ انسانیت کی معراج ہے سامنے کرام۔ کسی غلط فہمی میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری معراج یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر کے اللہ کے دربار میں پہنچنے کی صلاحیت حاصل کر لیں۔ بات تو یہی ہے نا۔ دیکھیں، اس زندگی کے بعد جو مرحلہ ہے وہ آخرت کا سفر آپ کا شروع ہو جائے گا، جس میں آپ کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ عالم قبر میں ہے، عالم قبر، عالم برزخ، عالم مثال۔ پھر جو دوسرا پڑاؤ ہے وہ حشر ہے۔ حشر کیا ہے؟ یہ جزائے اعمال کا دن ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اگر آپ اپنے اعمال کی جزا پر یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ یہ جو ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی یعنی جزائے اعمال پر یقین نہیں رکھتے۔ دیکھیں، یہ جزائے اعمال کا عقیدہ جو ہے ہماری زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی آپ کا اگر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں، جو سوچ ہے میری، جو عقیدہ ہے، جو یقین ہے، جو سوچ ہے، جو اعمال ہے، جو فکر ہے، جو اخلاق ہے، اس کا مجھے یعنی اپنے یقین اور اعمال کا کے نتائج کا سامنا کرنا یقینی ہے میرے لیے، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، یقین کو بدلنے کی ضرورت ہے، دنیا پر یقین کی بجائے آخرت پر یقین لانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ ایسا یقین پیدا کر لیں گے، اور یہ میں آپ کو یہ بھی ضمناً بتا دوں کہ یقین صاحب یقین شخص کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کو حاصل ہوگا۔ ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ یقین حاصل کرنا کتابوں سے نہیں ہوتا سامنے کرام، یقین حاصل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے۔ یقین حاصل ہوتا ہے کہ آپ اہل یقین کی صحبت اختیار کر لیں، جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں نصیحت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی معیت میں بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان میں رل مل جاؤ،
تو صحبت صالح ترا صالح کند، آپ اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے آپ کو اچھا کر دے گی. اور یہ بات جو ہے یعنی بالکل یعنی واضح ہے اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. عام تھوڑی سی آپ عقل استعمال کریں نا تو آپ کو یعنی علم الیقین کی حد تک یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ہاں اچھے لوگوں کی صحبت، صاحب یقین کی صحبت سے ہی ہم یقین حاصل کر سکتے ہیں یا یقین کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تذکرہ ہے یہ تقریباً 9 صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نے 9 صفات بیان کی ہیں. تو یہ صفات جو ہے ہم میں پیدا ہونا ضروری ہے. یہ بات میں آپ کو یعنی پیشگی کہہ دوں کہ یہ صفات آپ سنیں اور ان صفات کو لازم سمجھیں اور پھر اس پہ یعنی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اصل میں تو ان صفات کا تعلق سب سے پہلے تو یقین پہ ہے. یعنی اس میں جو صفات بیان ہو رہی ہیں اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہے نماز کا تذکرہ ہے. اور اس کے بارے میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو نماز کی اہمیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ کو مضمون بتایا تھا. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ پر آپ کا ایمان ہو، یقین ہو، عقیدہ ہو کہ اللہ ہی میری منزل ہے، تو پھر لازمی آپ کو اللہ کے راستے پر چلنا پڑے گا. جب آپ اللہ کے راستے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنا زندگی کا سفر شروع کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے آپ سے بات چیت کا موقع دیا ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین کے الفاظ ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج میں کیا ہوتا ہے؟ ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے. تو یہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. اور 5 مرتبہ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ نماز کی معراج کے لیے یعنی یعنی انسان کو اس کی معراج کے لیے اپنے دربار میں طلب کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، مردوں کے لیے خاص طور پہ مساجد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، نماز مسجد کے پڑوسی کے لیے جائز نہیں ہے نماز مگر مسجد میں. تو بہرحال یہ مسجد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے. اور یہاں اللہ کے گھر میں آ کے آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ تمام یک زبان ہو کے، یک جماعت ہو کے آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اس سے وعدہ وعید بھی کرتے ہیں اور اس سے سیدھے راستے کی طلب بھی کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے. سامعین کرام 5 وقت اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دیتا ہے. اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. بوجھ سمجھتے ہیں نماز کو منافق. جو منافق کون ہے؟ کہ غیر مخلص، یعنی جو اپنے مقصد میں مخلص نہیں ہیں تو وہ پھر جو ہے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یعنی نماز ان پہ بھاری ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو 9 صفات بیان ہو رہی ہیں اس کو آپ سنیں اور اس کی حقیقت کو پہنچیں. اور اس میں جو ہے پہلے جو نماز کے بعد جو ہے جو دوسرا ہے وہ والذین فی اموالہم حق معلوم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے. للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور محروم کے لیے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ یہ مال کا خرچ جو ہے تھوڑا سا اس کی حکمت کو آپ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو سائل اور محروم پیدا کر کے آپ کو مال دے کے ان کا حق آپ کو دیے ہوئے مال میں رکھ دیا ہے. یعنی جو آپ سائل اور محروم، ابھی میں اس کی تفصیل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، جو بھی مال آپ خرچ کرتے ہیں سائل اور محروم پہ یہ ان کا حق ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیا ہے کہ کسی کو
سائل اور محروم بنا دیا ہے اور ان کا حق کسی اور کو دے دیا ہے۔ اب یہ دونوں میں حکمتیں ہیں، یعنی ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جو سائل ہے، محروم ہے، وہ تو یعنی ان کے لیے الگ حکمت ہے، اور جس کو مال دیا ہے ان کو الگ حکمت ہے، اور بہرحال جو خرچ کرنے والے لوگ ہیں اس میں مال کے خرچ کرنے میں سامعین کرام، یہاں چونکہ مال کے خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو مال کے خرچ کرنے کا تعلق ہے براہ راست تزکیہ نفس سے۔ جب اللہ تعالیٰ پر آپ یقین رکھتے ہیں، ایک بات ذرا نوٹ کر لیں کہ مومن جو ہے وہ اپنے آپ کو مالک نہیں بلکہ امانت دار تصور کرتا ہے، اور مومن جو ہے چونکہ اس نے اپنے مال و جان کا سودا کر لیا ہوتا ہے اور اس کو بیچ دیا ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اپنے مال و جان کا مالک نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے تو یہ پھر یعنی اپنی ضرورت پورا کر کے بقیہ مال کو وہ خرچ کرنے پہ تل جاتا ہے، جمع نہیں کرتا۔ جمع فاوعى، ابھی اخلاق بد میں یہ تذکرہ ہوا تھا نا کہ وجمع فاوعى، تو بہرحال یہ جمع نہیں کرتا اور یہ خرچ کرنے کے در پہ رہتا ہے اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پہ، ان کی ضروریات پہ۔ اس کے بعد جو ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں وہی ترتیب بتا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خرچ کرتا ہے، لیکن وہ مال کو جمع نہیں رکھتا بلکہ خرچ کرتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ اور یہ دینا جو ہے یہی اصل جو ہے اس کی جمع واری ہے اپنے لیے، کیونکہ جو مال آپ نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں وہ آپ کے حصے میں جمع ہو گیا، اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں دیکھیں اجر، ہم یہ میں جب بات کرتا ہوں نا، یہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1:10 کم از کم، لیکن ہماری ذہنیت ایسی کچھ بگڑ گئی ہے کہ ہم جو اجر سمجھتے ہیں وہ ظاہر کے اجر کو سمجھتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ آپ نے 100 روپے دیے تو یقیناً کم از کم آپ کو اس کا 10 گنا ملے گا۔ کتنا؟ 1000، 10 گنا، دگنا تو 200 ہو گئے نا، لیکن 10 گنا جو ہے وہ 1000 روپے ہو گئے۔ 1000 آپ نے خرچ کیے تو 10,000 روپے، لیکن ہماری ذہنیت، میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہماری ذہنیت خراب ہو گئی ہے اور ساری وہ محدود ہے ظاہر تک۔ اللہ سے اجر کا مطالبہ جو ہے بالکل برحق ہے، اس دنیا میں بھی آپ کو اجر ملتا ہے، لیکن اجر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہاں 1000 کے بدلے جو ہے وہ 10,000 روپے فوراً مل جائیں۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا عمل کی جگہ ہے، جزا کی نہیں ہے جگہ، آخرت جزا کی جگہ ہے، عمل کی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اعمال کا بدلہ پورا تو ملے گا آپ کو آخرت میں، لیکن دنیا میں اس کی شروعات ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں اچھے عمل، میں آپ کو ایک مختصر لفظ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ سے سنیں، کہ اچھا عمل جو بھی ہو، اس میں آپ نے مال خرچ کیا، جان خرچ کیا، آپ نے جو بھی عمل کیا، تو اس کا فوراً یعنی آپ کو جزائے اعمال شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ بھی چکا ہوں کہ دنیا میں جزائے اعمال فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا کام کرو تب بھی اس کی جو اثرات شروع ہو جاتے ہیں، برا کام کرو تو اس کے بھی اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایسا نہ سمجھیں کہ آپ کو دنیا جزائے اعمال کی جگہ کا نام ہے، یہ کبھی نہ سمجھیں، نہ اس کی توقع رکھیں۔ دیکھیں جزائے اعمال جب میں آپ کو کہتا ہوں، اچھے اعمال کی جزا فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ کیسے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی مثال بیان کی ہے یا حقیقت بیان کی ہے کہ آپ کے دل پہ ایک سفید داغ لگ جاتا ہے، نکتت نکتتن بیضا، آپ کے دل پہ ایک سفید داغ لگ جاتا ہے، آپ اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں، آپ کے دل جو ہے سفید داغ لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا دل جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جزائے اعمال ہے۔ پھر آپ کو ایک اطمینان، سکون قلب، خوشی آپ کو حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا ساعت کا سیئتوں کا، اذا وسرت کا حسنتوں کا فانت مؤمن۔ بڑی یعنی گہری بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم حضور کو دیے گئے ہیں۔ حضور نے مختصر بات فرمائی ہے کہ جب تمہاری برائی تمہیں رنجیدہ کر دے اور تمہاری اچھائی، اچھے کام تمہیں خوش کر دیں تو تم مومن ہو۔ اب یہ خوشی جو ہے یہ جزائے اعمال سے اس کا تعلق ہے، یا یعنی دونوں چیزیں جو ہیں کہ آپ برائی پر رنجیدہ ہوں اور اچھائی پر آپ خوش ہو جائیں، تو یہ مومنانہ علامات ہیں آپ کی۔ اگر ایسا ہوتا ہے، آج کل جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں تو لوگ برائی کرنے کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، نہیں اچھائی سمجھنے کو، اور برائی کرنے کو آسان سمجھتے ہیں، اور برائی پہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اچھائی ان کو بہت بھاری گزرتی ہے عام طور پہ، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جزائے اعمال کا اس سے تعلق ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا، پھر جو ہے یعنی میں صرف یہ نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ دنیا جزائے اعمال، دنیا آپ کے عمل کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس کو مٹیریل کے اس میں نہ لیں کہ آپ نے 1000 خرچ کر دیے تو اب آپ منتظر رہیں کہ مجھے 10,000 روپے۔ نو، ایسا نہیں، ایسا نہ سوچیں۔ آپ ایسا کریں کہ اللہ کی رضا کے منتظر رہیں۔ ایک آپ نے اچھا عمل کیا، مال و جان کی قربانی اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ کی رضا کوئی کم چیز ہے؟ مجھے آپ بتائیے۔ نو، ناٹ ایٹ آل، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کے اچھے برے کاموں سے بچنے اور اچھے کاموں کے کرنے سے، کیا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، توبہ پہ تو بہت خوش ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اس کی راہ میں محنت کرتا ہے اور اس کی رضاؤں کا طالب رہتا ہے تو یہ جزائے اعمال ہے، وہ راضی ہو گیا، یہ بہت بڑی جزا ہے، بہت بڑی جزا ہے۔ تو باقی معاملات جو ہے وہ تو دنیا کا ایک امتحان ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یہ دنیا کا ایک امتحان ہے۔ آپ امتحان گاہ میں ہیں، آپ پرچہ دے رہے ہیں، یہاں یعنی وہ اجر جو جنت میں آپ کو ملے گا، یہاں اس کی توقع نہ رکھیں۔ باقی جزائے اعمال تو شروع ہے، آپ کا دل یا تو سفید داغ لگ رہے ہیں یا کالے داغ لگ رہے ہیں، یا آپ کا دل منور ہے یا آپ کے دل پر زنگ چڑھ گیا، یہ بھی جزائے اعمال ہے۔ یا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور سوچ اور اخلاق سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اور عام طور پہ تو سامعین اکرام صورتحال یہ ہے کہ ہماری سوچ و فکر اور اعمال سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، کیونکہ ہماری سوچ تو دنیا کی بن گئی ہے، دنیا کی سوچ بن گئی ہے، لیکن دنیا کی سوچیں جو ہیں یہ تو آپ کو تباہ و برباد کر دیں گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں حق ہے، یعنی یہ دیتے ہیں، حق سمجھ کے دیتے ہیں۔ کس کو؟ سائل کو۔ سائل کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص جو، دیکھیں یہ جو راستے میں آپ کو ملتے ہیں یا دکانوں پہ آتے ہیں یا جن کو ہم پیشہ ور گداگر کہتے ہیں، یہ تو ان کو دینا جو ہے، کچھ دینا گناہ ہے، کیونکہ مانگنا حرام ہے اور آپ حرام کام میں لوگوں کی امداد کر کے خود کو گناہگار کرتے ہیں۔
کوئی بھی گداگر آپ سے مانگے راستے میں تو آپ اس کو ہرگز خیرات نہ دیں، کیونکہ یہ ایک برائی کا مرتکب ہو رہا ہے، ایک گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ابھی میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن سائل کا مطلب جو حاجت مند آپ سے سوال کرے، آپ کا پڑوسی ہو، آپ کا دوست ہو، یا کوئی بھی آپ کے یعنی پاس آ کے آپ سے اپنی حاجت بیان کرے، اس کو سائل کہتے ہیں۔ محروم کا مطلب یہ ہے جو سوال بھی نہ کرے لیکن اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ پھر آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ میں نے کس کو، یعنی کون محروم ہے میرے پڑوس میں اور میرے ارد گرد جو ہے، جو بھی محروم ہیں اور وہ سوال بھی دراز نہیں کرتے، سفید پوش لوگ ہیں، تو ان کو یعنی آپ کو خیال رکھنا ہوگا ان کا، اور ان کو ان کا حق ان کے گھر پہ پہنچانا ہوگا۔ اس بارے میں اللہ نے توفیق دی تو اگلے درس میں بھی انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ یہ آیت نمبر 23 سے شروع کرتے ہیں، 22 سے، اور اس کا ترجمہ سنا دیں۔ الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز پر ہمیشگی قائم رکھنے والے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ یعنی جو کامیاب ہیں یا جو حلو نہیں ہے، اس کے زمرے سے وہ لوگ الگ ہیں جن کے اموال میں حق ہے مقرر، معلوم، مقرر، للسائل والمحروم، مانگنے والے اور محروم شخص کا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ إلا المصلين except the prayerful, الذين هم على صلاتهم دائمون those who are constant at their prayers, والذين في أموالهم حق معلوم and those in whose wealth is a rightful share, للسائل والمحروم for the beggar and the deprived. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔